پیر کامل بھائی عمیرہ احمد پارٹ 20۔ کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، بابا میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ اب بگولا ہو کر وہ امیمہ پر لپکے اور انہوں نے ایک کے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امیمہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، یہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، کیسے شادی کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا۔ 6 ماہ پہلے کر لی ہے اس نے۔ امیمہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امیمہ نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امیمہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسد سے کروا دوں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کروا دوں گا، ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی وہ تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اسے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی نام فرضی دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امیمہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے بات کرنے کے بعد امیمہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز 10-11 بجے کے قریب کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امیمہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امیمہ کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امیمہ، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسو گی تم۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہاری جیسی بیٹیوں کو واقع پیدا کرتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی۔ اپنے باپ کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اپنی کیفیت اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں۔ ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمیٰ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اسی طرح مشتعل تھیں۔
وہ جانتی تھی کہ امیمہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا، اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، پیدا ہو بھی گئی تھی تب بھی مر جاتی، یا میں ہی تمہیں مار دیتا۔ امیمہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی، اس نے مدافعت کی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا، وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکی سے طلاق لے لو اور ارشد سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمیٰ نے تیز لہجے میں اس سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امیمہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھکریں مارے گی، تمہیں زندہ ہی نہیں رہنے دے گی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کے محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمیٰ ابھی سے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے امیمہ، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں۔ آپ مجھے جانے دیں، اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں بیرف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کس طرح تم اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر تمہارا نکاح ہو چکا ہے ارشد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں، تمہاری شادی صرف وہی ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امیمہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امیمہ بی بی کو جی، اور کس سے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پوچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل رات مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محظوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امیمہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گی، ناصرہ نے دل میں سوچا۔ کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ ارشد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں اور کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امیمہ بھی بضد ہیں کہ وہ ارشد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں،
امیمہ بیوی کے لیے بڑی اچھی ہیں، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی۔ شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امیمہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی نام نہاد ہمدردی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر امیمہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کے ایک ہی روح میں بہت سے متضاد خیالات بار رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا سن کر شاید امیمہ بیوی بھی ان کے بارے میں اسی طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کر دی وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھی روتی رہی اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں اور کہاں جاؤں؟ وہ بہت دیر اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا۔ اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل فون آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امیمہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ دیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھ دی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھی اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزیں ٹٹولتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔
ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔